نماز کیوں پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پیارے دوستو کیسے ہیں؟ ارے بھائی پتہ ہے آپ کو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب بتاؤ اتنے بندے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دو کھڑے ہو کے نماز بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو پہلے اس بیان کو سنتے ہیں، چلیے ساتھ میں۔ ہاں بتاؤ ممبروں، رضاکاروں، بولو فرض ہے آپ جی بولو، کوئی بات نہیں، بچوں تم بتاؤ دونوں نماز کو پڑھتے ہیں۔ اب باقیوں کی بھی یہی حالت ہے، اس سے اندازہ لگا لو، تبھی کہہ رہا ہوں برانڈ کے مولویوں کے پاس چلے جاؤ، دین سیکھ لو، خدا کا واسطہ ہے، دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر یہی حالت رہی تو آپ کو دور سے پتا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے پلے سے سارا کچھ نہیں۔ جیسے کہ اب رمضان شروع ہونے والے ہیں، قرآن نے کہا نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ پوچھو کبھی جا کے اپنے امام سے۔ ہمارے یہاں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیدوں میں سے تھے، ان کا ایک شعر ہے ارایت الذی یکذب بالدین کے اوپر، فرمایا نماز پڑھی تے نیاز نہ دتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں۔ فرمایا نماز پڑھتا ہے، پوچھو تو صحیح جا کے کبھی اپنے مولویوں کے پاس کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ تمہاری نماز ضائع ہو گئی، تمہارے منہ پر مار دی گئی۔ کیوں یا اللہ؟ میں نے تو بڑی اچھے طریقے سے پڑھی۔ فرمایا صرف نماز ہی پڑھتا ہے، غریب کے منہ میں لقمہ تو نہیں ڈالتا ہے۔ آپ نے مسجد بنائی، مسجد بناتے ہیں نا جی ہم سب لوگ، ارے بھائی مسجد بناتے ہیں نا، کیوں بناتے ہیں پتہ؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور کوئی بولو بھائی۔ روزانہ مولانا کے پاس آؤ، اللہ کے واسطے اس مدرسے کو 50 گنا زیادہ بڑا کرو، اس یونیورسٹی کی تعمیر جلدی کرو، آنے والی نسلوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری اگلی نسلوں میں دین باقی رہے۔ جلسہ نہیں کرنے جاتے ہم کہیں پہ، ہم اپنے دین کو تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں پھر چھوٹوں کو سنا رہے ہیں تاکہ کچھ تبدیلی آ جائے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو صرف بریانی کھانے کے لیے تھوڑی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لو، یہ نہیں پتا نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا مسجد کیوں بنائی۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی، مسجد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ اور جماعت سے نماز کس طرح پڑھنے کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا کیوں جوڑے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائے۔ عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، اب عشاء میں اس کے نمازی دوست پوچھے تو صحیح، اس کے گھر جا کے عبد الرحمن کہاں ہے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ اگر نمازیوں کو یہی پتہ نہیں مسجد میں ہمارا ساتھی کون ہے، پھر کس کام کی ہے محلے کی مسجد؟ چلو مدینہ المنورہ چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مسجد میں آج بھی آپ آرام کیجئے، نماز کے علاوہ کوئی ٹھوکر نہیں مارے گا، آپ کو بیٹھے ہوئے کھانا ملے گا، آپ کو بیٹھے ہوئے دوائی پہنچے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں چلیں نبی علیہ السلام کی مسجد میں، ایک چبوترا بنا ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا، آپ کو ہمارے ملک کی کسی مسجد میں نہیں ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہاں وہ رہیں گے جو بے گھر ہوں گے، یہاں وہ رہیں گے جو یتیم ہوں گے، یہاں وہ رہیں گے جو مسکین ہوں گے، یہاں وہ رہیں گے جو نابینا ہوں گے، یہاں وہ رہیں گے جن کو دنیا نے نکال دیا ہوگا، یہاں وہ لوگ رہیں گے جن پر ظلم ہوا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا کریں گے؟ فرمایا ہم پہلے ان کو کھانا کھلایا کریں گے، ہم بعد میں کھانا کھایا کریں گے۔ آپ تو کہتے ہو مسجد صرف استنجا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں تو یتیموں کو رکھا جاتا ہے، مسکینوں کو رکھا جاتا ہے، محتاجوں کو رکھا جاتا ہے، ذہنی توازن جو کھو چکے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کیا کبھی ہماری مسجد کے صدر نے، ہماری مسجد کے امام نے، متولی نے پوچھا کبھی؟ مولانا اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کیا ہم نے پوچھا کہ اس محلے میں کتنے مسلمان، کتنے غیر مسلم بھائی بہن ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا؟ ہم مسجد کے متولی ہیں، ہم مسجد کے رہنما ہیں، ہم مسجد کے نوکر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بتاؤ تو ذرا یہ مسجد کا یہ آئیڈیل جو محمد رسول اللہ نے دیا وہ کہاں ہے؟ چلو نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں، کپڑے دو۔
نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے. پھر ایک غیر مسلم آیا, الگ الگ واقعات سنا رہا ہوں میں آپ کو. یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, میں بھوکا ہوں. نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. فرمایا کیونکہ مسجد تک آیا ہے, اس کو بنا کھانا کھلائے نہیں جانے دیا جائے گا. اس کو کھانا کھلایا. پھر کوئی اور آتا ہے, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے سواری دیجئے, میرے پاس کرایہ نہیں گھر تک جانے کا. نبی علیہ السلام اونٹ پیش فرماتے ہیں, کیا ہماری مسجد میں بھی کبھی کسی مظلوم کی اس طرح مدد کی جا رہی ہے؟ اہل وطن کو پتا کیا لگا کہ مسجد کیوں بنائی. یہاں تو اگر کوئی 4 سفیر آ جائیں تو متولی کہتا ہے اس کو باہر نکال, پنکھے بند کرو, اے سی دکھانے کے لیے لگایا ہے. یہ دلوں کی تنگ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں جا کے اپنے بڑے امام سے, مولانا سے, مفتی صاحب سے, اور بھائی نبی علیہ السلام کی مسجد کیسی ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد میں کیا کیا. ارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں غیر مسلموں کا وفد آیا, عیسائیوں کا, نبی علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. نبی علیہ السلام کی مسجد میں جتنے یتیم آئے, مسکین آئے, محتاج آئے, ان کو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا, ان کی تعلیم کا انتظام کیا, ان کے کھانوں کا انتظام کیا, ان کے لباس کا انتظام کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بس 5 وقت نماز پڑھنی, اور وہ بھی وہ والی نماز جس کا پتہ ہی کیوں نہیں آج کہ پڑھنی کیوں ہے. سنو, کس کی نماز ہو رہی ہے, کس کی نہیں ہو رہی. جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, فتویٰ گیریاں اپنی جگہ ہے, لیکن جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلتا ہے, اگر باہر نکلنے کے بعد کسی کی بیٹی, چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے غیر کی بیٹی ہو, اگر وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ ڈالتا ہے تو یہ اندر نماز پڑھ کے نہیں آیا, یہ دکھاوا کر کے آیا. کیونکہ اس کی نماز اس کو بدماشی سے نہیں روک رہی, یہ نماز نہیں پڑھ رہا, یہ ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے. اس کی نماز اس کو بے ایمانی سے نہیں روک رہی, اس کی نماز اس کو حسد سے نہیں روک رہی, اس کی نماز اس میں نا اتفاقی ڈال رہی. ارے نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت کیا ہے پتا آپ کو؟ سب سے بڑی سنت کیا ہے پتا ہے؟ خدا کی قسم جا کے مولویوں کو پکڑ لو, کہو ہم سے غلطی ہوئی ہے, تمہاری خبرگیری نہیں کرتے, تمہیں احادیث کی کتابیں نہیں لا کے دیتے, تمہیں سیرت کی کتابیں نہیں لا کے دیتے, اور جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ دو کہ امت کا سرمایہ ہماری زبان میں ترجمہ کر دو, ہماری ہندی زبان میں ترجمہ کر دو, انگریزی میں ترجمہ کر دو, ہماری مادری زبان میں ترجمہ کر دو, تب کہیں جا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے. اس طرح ہوا میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں. سنو نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت, 24 گھنٹے پوزیٹیو رہتے تھے. کیا کرتے تھے 24 گھنٹے؟ مثبت رہتے تھے. ہم کیا کرتے 24 گھنٹے؟ ہم ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں اور الزام غیروں کے اوپر لگا رہے ہیں. کام سارا خود گند ڈال رہے ہو, الزام غیروں پہ لگا رہے ہو. نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ جنگ خندق کے موقع پہ جب دشمن قریب تھا, اندیشہ تھا کہ اندر نہ داخل ہو جائے, ایک حصہ خندق کا نہیں ٹوٹا, صحابہ پریشان ہو کے آئے, یا رسول اللہ نہیں ٹوٹا ہم سے. آپ موقع پہ پہنچے, کسی صحابی کو نہیں ڈانٹا, کسی صحابی سے باز پرس نہیں کی, اتنی ہمت اور استقامت والی ذات ہے. فرمایا مجھے ہتھوڑا دو, ایک ہی ضرب ماری, جب اس میں درار پیدا ہوئی, فرمایا اللہ کیسر و کسریٰ کی چابیاں دیں گے. اندازہ لگاؤ, جس وقت اندیشہ تھا کہ دشمن نہ حاوی ہو جائے, اس اندیشے کے دوران بھی نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں تو مثبت گفتگو کرتے ہیں, پوزیٹیو گفتگو کرتے ہیں. ہم کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. وقت بھی بہت ہو گیا ہے. پھر دوبارہ وعدہ ہے حضرت مولانا کے ساتھ, جس دن یونیورسٹی بننی شروع ہوگی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے, آپ تمام ساتھیوں کو. اور میں دعا گو ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. اپنی ذات سے چیریٹی کرنی ہے. میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ہمیں بار بار کہی, ہمیں پابند کیا بچپن میں. فرمایا کسی کی چگلی کرنے میرے پاس نہیں آنا, یہ بتانا کہ تم اپنے دیش کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے سماج کے لیے, اپنے دین کے لیے, مذہب کیا کر سکتے ہو وہ بتاؤ, بس چلو کرو. آپ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. ارے کسی روتے کو تو ہنسا سکتے ہو نہیں, کسی غریب کی مدد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں, کسی پریشان حال کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں. آپ تبدیلی لانی ہے, اپنی زبان کو شکوے سے روکنا ہے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا آج کل, جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا خان صاحب, تو پہلے یہ تھا ہم جاتے تھے دعا دیتے تھے,
اب یہی حال ہے ہماری قوم کا. کوئی بیمار ہوتا ہے پوچھتے چچا بیمار ہے؟ ہاں جی بیمار. کہاں سے دوائی لی؟ جی وہاں سے. اچھا تو میرے چاچا بھی اسی بیماری سے مر گئے. ارے دین نے منع کیا. مسلمان ہو غیر مسلم ہو لوگوں کی ہمت بندھاؤ، ڈراؤ نہیں. بیماروں کو نہ ڈراؤ، پریشان حال لوگوں کو نہ ڈراؤ. جو بچے پڑھ نہیں پا رہے ان کے حوصلے نہ توڑو. جن کے کاروبار ٹوٹ گئے چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کو ڈراؤ نہیں، حوصلہ دو. اگر حوصلہ دینے والے بنو گے کل کو 4 لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے. اگر حوصلہ توڑنے والے بنو گے تو کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں ہے. تو دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.